تشریف لے گا، پارلیمنٹرین ہوگا، MNA ہوگا، وزیر ہوگا، وہ اس سے جا کے بات کرے گا، آپ کو اسے کوئی نہیں ملنے دیتے۔ اس لیے خدا جتنی بڑی ذات ہے اس سے لینے کے لیے اپنی بڑی ذات ہی اس سے لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ، سمجھ رکھیں ان چیزوں کو، یہ اللہ نے خود یہ تقسیم بنائی ہے۔ حضرات اسی وقت بات کر رہا تھا نماز کے بارے میں، اب وہ نماز پھر کیا ہوتی ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہی رجب المرجب کا مہینہ ان کا دنیا میں آنے کا مہینہ تھا، اس کو زکاتی مہینہ، خدا کا مہینہ، اور جناب حضرت مولا علی کی ولادت کا مہینہ، ایون میرے آقا رسالت مآب کا سفر معراج کا، میرے غریب نواز کے وصال کا مہینہ، کتنی باتیں اس مہینے کے اندر ہے۔ حضرت خواجہ خواجہ غریب نواز سنجری سنبل اجمیری رحمت اللہ علیہ اسی ماہ کی 6 تاریخ کو اس دنیا سے انتقال کرتے ہیں، اسی کی 14 کو اپنے اس دور میں مولود کعبہ شیر خدا دنیا میں تشریف لے آئے، اسی کی 27ویں شب کی میرے مصطفیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے چلے گئے۔ کتنی برکتوں اور صحابتوں والا مہینہ ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس وقت معراج پہ گئے، اور معراج جامع المعجزہ تھا، تمام معجزے جب کیا کرتے تو ایک معراج بنتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ جب میں براق میں سفر کر رہا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب بیت المقدس مسجد اقصی پہ جاتے ہیں 2 رکعت، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہاں کوئی فرض نماز نہیں پڑھی گئی، بیت المقدس میں حضور علیہ السلام نے نہ فرض پڑھائے نہ سنت پڑھائے، 2 رکعت نماز نوافل ادا کی۔ کیا پڑھا تھا سفر معراج سے پہلے؟ 2 رکعت نماز نوافل، وہ جماعت کے ساتھ پڑھے تھے، آپ نے اس کی ابتدا فرمائی تھی اور باقی سارے انبیاء مقتدی تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں قبر میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ جب بیت المقدس میں گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے صف درست کی، آپ نے امامت فرمائی، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ علیہ السلام معراج پہ گئے، لمبا واقعہ ہے، جب 6 آسمان پہ پہنچے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جب 50 نمازیں فرض ہو کے آپ لے کے آ رہے ہیں، اور موسیٰ ہی علیہ السلام ہے جو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ ارے اس نبی کی ہم نہ امتی، نہ ہم نے انہیں دیکھا نہ انہوں نے ہمیں دیکھا، لیکن ایسے موسیٰ پیغمبر تھے گانا و بینا، اس آنے والی امت سے وہ آگاہ تھے۔ آج دیکھ لیں کہ آج 5 نمازیں بھی ہم پہ بھاری ہوتی ہیں، 50 کیسے پڑھتے، لیکن اس کریم رحمت للعالمین کی ذات کا برکت دیکھیں اور شان دیکھیں کہ پڑھے 5 اور نماز میں 50 کی برابر حاصل کرتے، اس سے بھی زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرات اسی وقار پھر آپ کی ذات اقدس جب وہاں سے آئے واپس، تو وہ سارا پراسس جو نماز کا دیکھا معراج کے اندر، کوئی قیام میں ہے فرشتہ، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی سجود میں ہے، اس سارے انداز کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کو نماز کی شکل عطا کرتا۔ جب حضور پہ نماز فرض ہوئی، حکیم الصلاۃ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کیا ہے؟ تو حضور نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو میں جو کر رہا ہوں میں جس کا نام نماز۔ آپ آگے کھڑے ہو گئے، وہ پیچھے کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ کریم کی ارکان و سکنات کو نوٹ کرتے رہے، جیسے وہ کرتے رہے یہ اس کی تقلید کرتے رہے، سلام میرا تو نماز بن گئی۔ یہ حضور کے طریقے ہیں سارے، اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام جب حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مسئلہ یہ ہے کہ مقام سجدہ پہ نگاہ رکھو،
لیکن حضور کے صحابی چہرہ انور کو رکھتے تھے، اور پھر حضور کے پیچھے جو کھڑے ہوتے تھے، جو پیچھے سنٹرلائز کرتا ہے جو بندہ اقامت پڑھتا ہے، جو لیفٹ سائڈ پہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں زیادہ ثواب ہوتا ہے، جو رائٹ سائڈ والے ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، ذرا مجھے بھی سمجھاؤ نا، اس کو زیادہ اور اس کو کم، یا اس کو زیادہ اور اس کو کم کیوں ثواب ہوتا ہے؟ تو اس طرف والے صحابہ بولے یا رسول اللہ، جب آپ سلام پھیرتے ہیں نماز میں تو آپ کی مازاغ والی آنکھیں ہمیں تکتی ہیں، اسی لیے آپ کی نگاہ ہم پہ پڑتی ہے، ہمیں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اس طرف والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا آقا جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو اس کے رائٹ سائڈ ہم جب سلام پھیر کے اپنی آنکھیں ادھر کرتے ہیں تو چہرہ بددعا اللہ کے ثواب پاتے ہیں۔ ارے نمازیں قضا ہو پھر ادا ہو، نمازیں قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضا ہے کب ادا ہو؟ والضحیٰ والے بکرے کو تک لینا ہی نماز ہے، بس نماز میں حضور کو تکتے رہتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے کتنا پیارا خلاصہ لکھا، رج رج کے دیکھو وہ جو بسالی دمدہ پھرتے ہو ہی ایک سن خوش نصیبہ والی۔ وہ وقت جب ابو جہل بھی دیکھ رہا تھا، ابو لہب بھی دیکھ رہا تھا، کفارین مکہ دیکھ رہے تھے، لیکن آج محبت عشق والی آنکھیں، صحابہ کی ایمان والی آنکھیں ہوگی تب چہرہ بددعا نظر آئے۔ اب گستاخوں بےدبوں کو نظر نہیں آئے، ان کو تکنے کے لیے ادب ضروری ہے، ایمان ضروری ہے۔ تو بات کر رہا تھا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے، یہ تو شریعت کی باتیں ہوئی۔ اب اپنی اس آیت کی طرف آتا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالَّذِينَ وہ لوگ جَاهَدُوا فِينَا، جمع کا سیدھا جَاهَدُوا، جو زہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، توجہ رکھنا ذرا، اب طریقت کی طرف آتا تھا۔ فینا، بیچ ہمارے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، بڑا مشکل رستہ ہے لیکن ہم وہ رستہ آسان کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی کسی کی دامنگیر ہو کے آتے ہیں۔ جتنے بھی سلاسل ہے طریقت کے مشائخ ہیں، یہ ایک دوسرے کا مرید ہے، وہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے، کرتے کرتے رحمت اللہ تب جا کے رستے آسان ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ ویسے کہہ دیا ہے، آگے آیت کیا کہتی ہے؟ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ تو اتنا ترجمہ ہوا، اب اس کے اوپر تھوڑی سی بحث۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، ہر اللہ کے مقرب بندے نے اللہ کو پانے کے لیے بڑا ہی زہد بڑا کیا۔ نبی پاک صاحب الولاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود کتنا مجاہدہ کیا، خود کتنی تکلیفیں اور سختیاں آپ نے جھیلی، کتنی کتنی پریشانیاں اور مصیبتیں آپ نے کاٹی، ایون کہ اپنا مدینہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا کے بسیرا کرنا پڑا، ہجرت بھی کرنی پڑی، سنگلاخ چٹانوں میں جا کے راتیں گزارنی پڑی، اپنے گھر بستر چھوڑنے پڑے، بڑی بڑی مصیبتیں اپنے بیگانے ہو گئے۔ ایک طرف پوری کائنات کی دکھ، ایک طرف کملی والے کی سختی ہے، پھر سب پہ بھاری ہے، لیکن پھر یہی کہتے رہے اللہ میری امت میں کرم کرے، اللہ ان کو سمجھ آتا، ان کی بخشش فرما دے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اب ہم محسنین کا محنت جو ہے وہ نیکی کرتے ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ جو ہے وہ محسنین ہے۔ اب محسنین ہیں جو احسان کو دیتا ہے جو
حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین دغیہ قلبی ایک صحابی کے ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. ایک نوری فرشتہ اپنی ہیئت بشری تقاضے میں لا کے بیٹھ جاتا حضور علیہ السلام سے گفتگو فرماتا. پھر جب وہ گفتگو مکمل ہوتی پھر اپنی نورانی ہیئت میں چلے جاتے. ایک دفعہ آئے اور بیٹھے تھے, بیٹھ کے سوال کیے 3. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی. پہلا سوال, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی عن الاسلام, یا رسول اللہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور گواہ ہے نا کہ میں اس کا رسول ہوں. یہ اسلام ہے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. پھر دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان, یا رسول اللہ ایمان کیا ہے. تو حضور نے جواب دیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ شرائط جو ہیں ان پہ ایمان لے آنا یہ ایمان ہے. انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ, بالکل آپ نے صحیح جواب فرمایا. تیسرا سوال کیا, یا اسے حدیث عمر بھی کہتے ہیں. تیسرا سوال کیا, کہا اخبرنی عن الاحسان, یا رسول اللہ احسان کیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. قال جبرائیل صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخبرنی عن الاحسان ان اللہ لمع المحسنین, یہ احسان ہے. اور حضور نے جواب کیا دیا, اس کا ترجمہ کیا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم خدا کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. خدا کی عبادت اس طرح کرو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر اس طرح نہیں کر سکتے پھر اس طرح کرو ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ